ہیں. اس سال پابندی لگی تو اس مرتبہ پھر رجسٹرار نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لا ڈپارٹمنٹ کو لکھا تاکہ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو پیسے ہیں گاڑیوں کے وہ ریلیز کرائیں، اور وہ حکومت سندھ کی جانب سے چونکہ گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہے تو ہر گاڑی کی خریداری کے لیے کابینہ کے سامنے یہ ایشو آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے نئے ججز بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں گاڑیوں کی اس کو پورا کرنے کے لیے سندھ کابینہ نے 152 گاڑیاں اور 50 موٹر سائیکلیں ہمارے جو جوڈیشری کے لیے اس کی خریدنے کی منظوری دی ہے، اور یہ تقریباً 35 کروڑ روپے کے قریب ان کی لاگت ہے. 152 گاڑیاں ہیں جس میں کچھ جو ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کے لیے ہیں، کچھ ہمارے جو سیشن ججز ہیں ان کے لیے ہیں، پھر زیادہ نیچے جو سینئر سول ججز ہیں اور ایڈیشنل سول ججز سیشن ججز ہیں ان کے لیے جو ہے 50 موٹر سائیکلیں ہیں اور 152 گاڑیاں ہیں، اور کوئی 4 گاڑیاں شاید جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی ہیں. 35 کروڑ روپے اور تقریباً 36 کروڑ کچھ بلتی ہے، لیکن 35 کروڑ ججز کے لیے اور 1 کروڑ 20 لاکھ جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کچھ موٹر سائیکلز ہیں اور کچھ گاڑیاں ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیں، 4 یا 5 ہیں شاید، ان کو بھی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزیز کوٹا پہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں جو وہ سرکاری ملازم جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں کئی اوقات میں مسائل آتے ہیں. ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی پریزنٹیشن کابینہ کے سامنے دی گئی تھی، لیکن اس پر پھر ایک چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میٹنگ کریں گے، جس میں ایک کمیٹی پہلے سے بنائی گئی تھی، پھر اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے. تو اگلی کیبنٹ کے اجلاس سے پہلے وہ میٹنگ بھی ہوگی، اور اس جو ڈیزیز کوٹا کی اپوائنٹمنٹ والا نظام ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اور جو سرکاری ملازمین جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو بر وقت کوئی جو ان کے ڈیوز ہوتے ہیں وہ پہنچانے کے لیے بھی، اور ان کی فیملی سے فوری طور پر کسی کو نوکری دینے کے لیے بھی جو رولز کے اندر ریکوائرڈ ہے امینڈمنٹ اس کو جو ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ ہو جائے گا. سندھ زکوٰۃ کونسل کی کانسٹیٹیوشن کی منظوری دے دی ہے کیبنٹ نے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تاریخی کام آج ہوا ہے کہ سندھ سول سروینٹس امینڈمنٹ بل 2021 جو ہے وہ کابینہ نے منظور کیا ہے، اور یہ اسمبلی میں جائے گا، اور اس کے ذریعے جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے 0.5% نوکریوں میں کوٹا جو ہے وہ ریزرو کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی میں 0.5% جو ہے وہ کوٹا ان کے لیے ریزرو کیا جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے میں یہ وہ طبقات ہیں جن کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ محرومی کا سامنا ہے، اور لوگ عام طور پہ چاہے وہ ہمارے یہاں جو ڈسیبل لوگ ہیں یا خواجہ سرا ہیں ان کو صرف بھکاریوں کے طور پہ جو ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو معاشرے کے اندر ایک عزت دار طریقہ کار سے زندگی گزارنے کا موقع دینے کے لیے پہلے ہم نے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں ان کی نمائندگی رکھی، اور اب جو ہے وہ جو سرکاری نوکریاں ہیں اس میں ان کا کوٹا ریزرو کر دیا. ویسے آپ کے علم میں ہے کہ کچھ خواجہ سرا ویسے ہی سرکاری نوکریوں میں ہیں تو آ سکتے ہیں ویسے بھی میرٹ پر جو بھی نوکریاں ہوتی ہیں، لیکن کوٹا بھی ہم نے ان کے لیے آج کابینہ نے اس کے رکھنے کی منظوری دے دی ہے. ایک جو ہے جو پرائز فکسیشن کمیٹی بنانی تھی وہ ہم اگلی کیبنٹ تک لے کر گئے ہیں، اس کو ڈیلے کیا ہے. پولیس کے لیے کچھ 9mm پسٹلز کی پروکیورمنٹ تھی، اس میں آئی جی سندھ کو اگلی کیبنٹ میٹنگ میں بلایا گیا تاکہ وہ تفصیلی اس میں بریف کریں کیبنٹ کو آ کر، اور اس کے بعد کابینہ اس کا جو ہے کوئی فیصلہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتے ہیں جو یہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں پولیس آفیسرز، اس کے لیے کمیٹی کی ایک رپورٹ تھی، لیکن اس پر بھی آئی جی سندھ کو کہا گیا ہے کہ نیکسٹ میٹنگ میں وہ آئیں اور اس پر بات کریں تاکہ ہم کو ایک مربوط بنا سکیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان رینجرز جو صوبہ سندھ میں کام کرتی ہیں ان کو ہر 3 مہینے بعد ان کو اجازت درکار ہوتی ہے صوبہ سندھ میں کام کرنے کی، تو وہ اجازت نارملی روٹین میں دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی ریٹیفیکیشن جو ہے آج کابینہ سے کروائی گئی ہے 3 مہینے کے لیے. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، آپ کے علم ہے کہ CPLC تو یہاں کافی عرصے سے کام کر رہا ہے،
لیکن وہ کسی رولز کے تحت نہیں تھے. تو سی پی ایل سی کے رولز بنائے گئے ہیں اور بڑے کمپریہنسو قسم کے رولز ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اور بڑا بہتر طریقے سے اس کو کام کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملے گا. اس کی تفصیلات بھی آپ کے پاس آ گئی ہوں گی یا آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک انرجی ڈپارٹمنٹ کا آئٹم تھا جس میں آپ کے علم میں ہے کہ سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جو بنائی گئی تھی اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 730 ملین کا ان کو جو ہے انٹرسٹ فری لون دیا تھا اور وہ پے بیک بھی کر رہے ہیں. لیکن جب نیپرا نے ان کے ٹیرف سیٹ کیے تو جو نیپرا کے ٹیرف کے اندر یہ انکلوڈ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے وہ پے آف کریں گے اس مد میں جو لون انہوں نے لیا ہوتا ہے. تو نیپرا نے ان کو 10 سال کا عرصہ دیا تھا اور سندھ گورنمنٹ نے جب فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ان کو 730 ملین دیے تھے تو وہ 5 سال کا عرصہ تھا. تو انرجی ڈپارٹمنٹ اس درخواست کے ساتھ آیا تھا کہ چونکہ نیپرا نے 10 سال رکھے ہیں تو یہ جو 5 سال کا عرصہ ہے اس کو 10 سال کر دیا جائے. اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے وہاں یہ بات مانی کہ جتنی جو سال میں 2 مرتبہ انسٹالمنٹس ان کو دینی ہوتی ہیں وہ یہ ریگولر دے رہے ہیں اور یہ اگر ہم کر دیں گے تو پھر آن ٹائم یہ پے آف ہو جائے گا سارا جو پیسہ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. اس کی منظوری ہمیں دے دی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جس پر کافی پچھلے 3-4 دنوں سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب سی باتیں چلیں جس کی وجہ سے میں قاسم نوید صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. چونکہ یہ انویسٹمنٹ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ آئٹم جو ہے ان سے ریلیونٹ ہے. آپ کے علم ہے کہ ایک آئٹم ہمارا تھا کہ ڈرافٹ پالیسی فار گرانٹ آف لانگ ٹرم پرماننٹ ریزیڈنسی ٹو فارن انویسٹرز. جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید کوئی غیر قانونی تارکین کو ہم کوئی ویزا دینے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, تفصیلات ابھی قاسم آپ کو بتائیں گے. لیکن میں تھوڑا سا بریف آپ کو بتا دوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک پلان ہے جس میں وہ جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو لانگ ٹرم ویزا دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ دنیا کے کئی ممالک دیتے ہیں اور 10 سال کے لیے اگر ان کو ویزا دیا جائے گا تو جب 10 سال کے لیے کوئی شخص یہاں آئے گا ویزے پر بزنس کرنے کے لیے آئے گا, انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کے کچھ رائٹس پیدا ہوتے ہیں, کچھ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مختلف قوانین کی وجہ سے. تو انہوں نے صوبہ سندھ سے بھی بات کی. چونکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, صوبوں میں ہوتا ہے, تو صوبوں کی مشاورت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اس پر ہمارے جو انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے کچھ اپنی ریکمنڈیشنز بنائی ہیں جو آج کابینہ کے سامنے پیش ہوئی. کابینہ نے ان کو منظور کیا لیکن اس کے اندر مزید کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں. تو اس کی تفصیل آپ کو میں گزارش کروں گا قاسم نوید صاحب سے کہ وہ آپ کو بتا دیں گے بریفلی. پر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو لے لیں گے, کچھ اور چیزیں میں آپ کو باتیں بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاسم نوید قمر ہے اور میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے. جیسے سعید صاحب نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ دنوں سے یہ اسٹوریز کچھ اور بلکہ رومرز سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید سٹیزن شپ دی جا رہی ہے فورن انویسٹرز کو پاکستان میں. اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات تو سٹیزن شپ ہم نہیں آفر کر رہے, ہم لانگ ٹرم ریزیڈنس ویزاز آفر کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا ابھی حال ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچ کے ہی فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم مختلف طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. ابھی ریسنٹلی ایک منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا جس میں یہ لانگ ٹرم ویزاز کی بات ہوئی تھی. بیکاز انویسٹمنٹ پروونشل سبجیکٹ ہے تو ہماری زیادہ میں زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہو وہ اسی صوبے کو ملے جہاں پہ وہ آدمی اپلائی کر رہا ہے فار دیٹ لانگ ٹرم ویزا. تو اگر سندھ میں اپلائی کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک سرٹن انویسٹمنٹ ہے جو ان کو کرنی ہے جو گلوبل اسٹینڈرڈز کو دیکھ کے اسی معیار پہ رکھی گئی ہے اور یہاں پہ امپلائمنٹ کتنی لائے گا, اس ٹائپ کی مختلف چیزیں. لیکن یہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور ہم اپنے ویو ضرور دیں گے. اور ہماری الٹیمیٹ کوشش تو یہی ہے کہ ہم سیف گارڈ کریں سندھ کے رائٹس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوشش کریں کہ زیادہ میں زیادہ انویسٹمنٹ بھی صوبہ سندھ میں آئے. میں ایک دو چیزیں اور بتا دوں آپ کو ساتھ ساتھ. نہیں ہوا ہے ابھی دینے کا, نہیں ابھی تو ریکمنڈیشن جو تھی نا اپنا بھیجا فیڈرل گورنمنٹ کو سندھ کے کابینہ سے اس کی منظوری کرائی گئی. وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ میں اگر کمپلیٹ کروں تو سوال کر لیجیے گا نا. ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ NICVD جو ایک بہت فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے اہم فیصلوں سے آگاہ کیا ہے. کابینہ نے جو فیصلے دیے ہیں, سندھ فزیو تھراپی کونسل کی منظوری دی گئی ہے, عدلیہ کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے اور دیگر تفصیلات بھی انہوں نے بتائی.